فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ مرکزی وزیر سیاحت جی کشن ریڈی نے الزام عائد کیا کہ حلقہ اسمبلی حضور آباد کے ضمنی الیکشن میں شکست کے بعد ٹی آر ایس نے دھان خریدی مسئلے پر بی جے پی کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر قیادت مرکزی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنانے پر انہوں نے تلنگانہ کی حکمراں جماعت ٹی آر ایس کو نشانی ملامت بنایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حلقہ اسمبلی حضور آباد کے ضمنی الیکشن میں بی جے پی کے ہاتھوں ٹی آر ایس کی شکست کے بعد حکمراں جماعت نے دھان خریدی مسئلے کو شدت کے ساتھ اٹھانا شروع کیا۔ یہاں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ کشن ریڈی جو حلقہ لوک سبھا سکندرآباد کے رکن بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ ملک میں بائلڈ رائس چاول کی طلب میں شدید کمی آئی ہے۔ پہلے بوائلڈ چاول زیادہ استعمال ہوتا تھا مگر اس چاول کو استعمال نہیں کیا جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ کسان بوائلڈ چاول کی کاشت نہیں کرتے مگر رائس ملز میں بوائلڈ چاول بنایا جاتا ہے۔ مرکزی حکومت نے مختلف ریاستوں سے دھان کی خریدی پر 26,600 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں، جبکہ سال 2014 میں دھان کی خریدی پر 3,400 کروڑ روپے خرچ کیے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت کے ساتھ گزشتہ سال جو معاہدہ ہوا تھا اس کے مطابق مرکز تلنگانہ سے دھان کا ایک ایک دانہ خریدا جائے گا۔ فاضل چاول کو ایکسپورٹ کرنے میں ناکامی سے متعلق ٹی آر ایس کے الزام کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ WTO قواعد کے مطابق حکومت چاول ایکسپورٹ نہیں کر سکتی۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کے آغاز نے عوام پر مختلف انداز میں اضافی بوجھ عائد کر دیا۔ خوردنی تیل کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے کے بعد ہوٹل مالکین نے اپنی غذائی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ صبح کے اوقات میں عوام کا مرغوب ویجیٹیرین ناشتہ بھی مہنگا ہو چکا ہے۔ اڈلی، ڈوسا اور دیگر ناشتے کی اشیاء کی تیاری میں خوردنی تیل کے استعمال کے سبب ٹفن کی قیمت میں 5 تا 10 روپے کا اضافہ کر دیا گیا۔ جنگ کے نتیجے میں سن فلاور آئل کی قیمت فی لیٹر 135 سے بڑھ کر 180 روپے زائد ہو چکی ہے۔ تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے علاقوں میں صبح کے اوقات میں ٹھیلا بنڈیوں پر سستے داموں میں ملنے والا ٹفن مہنگا ہو چکا ہے۔ اتنا ہی نہیں، ویجیٹیرین ہوٹلوں کے مالکین نے بھی قیمتوں میں اضافے پر عمل آوری کا آغاز کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ٹفن کے ہر آئٹم پر 5 تا 10 روپے اضافے سے عوام اور خاص طور پر غریب اور متوسط طبقات پریشان ہیں۔ اڈلی، وڑا، ڈوسا، میسور بھجیا اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کے لیے مجبور ٹھیلا بنڈی راں اور سائیکل پر تجارت کرنے والے افراد کا کہنا ہے کہ خوردنی تیل کے علاوہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے نے تیاری کو مہنگا بنا دیا۔ اردو صحافت نے اپنی 200 سالہ تاریخ میں ملک اور قوم کی ترقی میں کلیدی رول ادا کیا ہے، تاہم اس میں بعض تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ نئی حیثیت کو اجاگر کرنے کی اشد ضرورت ہے جو وقت کا اہم تقاضا ہے۔ یہ بات بزم صدف انٹرنیشنل کی جانب سے منعقدہ ایوارڈ تقریب و جشن اردو صحافت کے دوسرے دن اردو صحافت کی 2 صدی عظیم وراثت اور عصر حاضر کی تقاضے کے موضوع پر منعقدہ بین الاقوامی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ ڈاکٹر مصطفیٰ سروری، ایسوسی ایٹ پروفیسر شعبہ صحافت، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی نے حیدرآباد میں اردو صحافت کی موجودہ تفصیلی صورتحال پر روشنی ڈالتے ہوئے شہر کے اخبارات کی خامیوں کی سمت بھی نشاندہی کی۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد کی اردو صحافت ان پیشہ ورانہ خطوط پر نہیں ہے جیسی کی ہونی چاہیے۔ اردو صحافت اپنے اہداف سے ہٹ گئی ہے، اس طرح اس نے دیگر زبانوں کی صحافت سے خود کو الگ کر لیا ہے۔ اخبارات اور الیکٹرانکس کی جانب سے غیر پیشہ ورانہ طریقے اختیار کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے ان کا وقاری سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ انہوں نے
نے اردو اخبارات کے اداریوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اکثر و بیشتر انگریزی اخبارات کے اداریوں کے چربے ہوتے ہیں۔ اردو کے اخبارات کے صحافتی ضابط اخلاق کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اداریوں میں ان انگریزی اخبارات کا حوالہ دیں جہاں سے یہ اٹھائے گئے ہیں۔ اردو اخبارات کے ذمہ داروں کے پاس اس کا بات کا ڈاٹا نہیں ہے جسے یہ پتہ چلے کہ اردو اخبارات کا قاری کیا چاہتا ہے، کتنے قاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلم طبقے کی خواندگی کی شرح میں اضافہ ہو رہا، تاہم افسوس اس بات کا ہے کہ اس ریڈرشپ کو اردو اخبارات اپنی طرف مائل نہیں کر پا رہے۔ مجلس صدارت سے وابستہ وائس آف امریکہ کے نمائندہ سہیل انجم نے اردو صحافت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے اردو کی مذہبی صحافت کے گوشوں کا احاطہ کیا اور دینی مدارس سے نکلنے والے محلات کی تفصیلات سے واقف کروایا۔ انہوں نے کہا کہ ان معجلات کی تعداد تقریباً 40 ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذہبی صحافت کا وسیع منظرنامہ پونے صدی 2 صدی قدیم ہے۔ ڈاکٹر سہیل وحید نے صحافت کی زبان کے حوالے سے اپنا مقالہ پیش کیا۔ مجلس صدارت میں شامل تاثر اخبار کے چیف ایڈیٹر ڈاکٹر محمد گوہر نے ایک رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اردو پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا، اس سے اردو کا فروغ ہو رہا۔ انہوں نے اردو صحافت کے حوالے سے منفی باتوں کو پھیلانے سے گریز کا مشورہ دیا۔ ماوا میڈیکل پچھلے 30 سالوں سے ہزاروں کسٹمرز کا اعتماد لیے آپ کے لیے لائے ہیں ماوا جویلرز۔ دبئی، ٹرکی، کویت، اٹالین، سنگاپوری، مدراسی اور سعودی کی پیور جیولری، جدید اور دلکش فینسی ڈیزائنز کی فینسی جیولری آپ آرڈر پر بھی بنوا سکتے ہیں۔ 0% ویسٹیج، 5% میکنگ چارجز، 916 KDM کی ہال مارک جیولری۔ ماوا جویلرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اثاثہ مینجمنٹ کی بنیاد پر ملک کے سب سے بڑے فنڈ ہاؤس SBI میوچل فنڈ نے رواں مالی سال میں 1 جنوری 2022 تک 30 لاکھ سے زیادہ نئے SIP رجسٹر کیے ہیں، جس میں سال 2020-21 کے مقابلے 39% سے زیادہ کا اضافہ درج کیا گیا۔ رواں مالی سال میں فنڈ ہاؤس کو اوسطاً ماہانہ 1800 کروڑ روپے کا SIP حاصل ہوا، جس میں اوسطاً SIP کا سائز تقریباً 2500 روپے کا تھا۔ کمپنی نے یہاں ایک بیان میں کہا کہ نئے SIP میں مضبوط اضافے کا سہرا IFA قومی تقسیم کاروں اور SBI کی شاخوں کے مضبوط ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کے ذریعے کی جانے والی پیشکشوں کی دستیابی کے سر جاتا ہے۔ SBI میوچل فنڈ نے کئی ٹائر 2 مقامات پر نئی شاخیں کھولنے کے ساتھ ملک میں اپنی موجودگی کو مزید مضبوط کیا ہے۔ اس فنڈ ہاؤس نے SBI بیلنسڈ ایڈوانٹیج فنڈ 14,691 کروڑ روپے کی کمائی کے ساتھ کھلی مدت کی ایکٹیویٹی کیٹیگری میں سب سے زیادہ فنڈز کا انتظام کیا۔ اس کے بعد 8,095 کروڑ روپے کی کمائی کے ساتھ ملٹی کیپ کیٹیگری میں SBI ملٹی کیپ فنڈ کا مقام رہا۔ گزشتہ 2 برسوں میں وبا کے دوران ملک بھر کے سرمایہ کاروں سے فنڈ ہاؤس نے SIP کے ذریعے سرمایہ کاری حاصل کی اور تمام شعبوں میں تقریباً یکساں نمو درج کی گئی۔ ہر سال خواتین کے خلاف گھریلو تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا۔ گھریلو تشدد کے کیس فوجداری کیسز کا 50% ہیں، جو پریشان کن بات ہے۔ ان واقعات کی تدارک کے اور اقدامات اور شعور بیداری کے مقصد کے تحت یونیورسٹی کالج آف ویمنس کوٹھی کے شعبے سوشیولوجی سماجیات نے فیملی اور میرج کونسلنگ میں 1 سالہ PG ڈپلومہ کورس شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صدر شعبے سماجیات کے مطابق کوئی بھی گریجویٹ اس 1 سالہ PG ڈپلومہ کورس میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ کلاسز آن لائن اور آف لائن دونوں طریقے سے منعقد ہوں گے۔ اس کورس کی فیس 10,500 روپے مقرر کی گئی ہے۔ یونیورسٹی کالج آف ویمنس کوٹھی میں PG بلاک کے شعبے سماجیات سے داخلہ فارمز اور 10 بجے دن سے 1 بجے دن تک حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ درخواستوں کی ادخال کی آخری تاریخ 5 اپریل مقرر کی گئی ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے ڈاکٹر انیتا سے فون نمبر 9848727769 پر رابطہ پیدا کیا جا سکتا۔ لڑکیوں اور خواتین کی پہلی پسند کچی شاپ، جہاں آپ کو ملیں گے مختلف ڈیزائن کے ملبوسات۔ میٹرو پلر نمبر B1192 لیفٹ سائڈ بڑی چوڑی اپوزٹ سلطان بازار پولیس اسٹیشن حیدرآباد۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے،
اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے.